السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ اخلاص جسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں اس کو ہم ترجمے کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ حضرات کو ویڈیو سمجھ میں آئے اور پسند آئے تو ضرور لائک کر دیجئے اور اچھے سے کومنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ آپ حضرات کو ویڈیو سمجھ میں آیا اور پسند آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں لام کے اوپر جزم ہے تو قاف کو آپ لام سے ملائیں گے قل، کیا پڑھیں گے قل هو اللہ، واو کو سیدھا آپ تشدید والے لام سے ملائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ هو اللہ، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو پور پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، احد۔ اب دیکھیں یہاں گول جو آپ کو نظر آ رہا ہے دائرہ، اسے کہتے ہیں وقف کی علامت کہتے ہیں، مطلب آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے، سانس توڑ کے آپ کو یہاں رکنا ہے۔ تو آپ جب بھی کسی بھی آیت کے آخری حرف کے اوپر وقف کریں گے تو آخری حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی تو اس حرکت کو جزم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ تو دال کے اوپر دو پیش کی تنوین آپ وقف کریں گے تو دو پیش کی تنوین کو ہٹا دیں گے اور دال کے اوپر جزم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے جزم۔ تلفظ کیا بنے گا احد، تلفظ کیا بنے گا احد۔ تو دال کے اوپر جب جزم آتا ہے تو دال میں قلقلہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے قلقلہ۔ تو قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ جب دال کے اوپر جزم آتا ہے تو دال اپنے مخرج میں اتنی زور سے ٹکراتا ہے کہ ٹکرا کر واپس آتا ہے، ٹکرا کر واپس آنے کی وجہ سے اس کی آواز دو مرتبہ آتی ہے، ریپیٹ ہوتی ہے۔ جو آواز ریپیٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قلقلہ۔ احد، احد اس طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مکمل آیت دیکھیے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ احد ایک ہے، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ چلیے آگے، اللہ الصمد، اب الف کو سیدھا آپ تشدید والے لام سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے لام کو آپ پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اللہ اور ہا کو سیدھا آپ صاد سے ملائیں گے، الف اور لام بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور صاد کو موٹا پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اب یہاں بھی آیت آپ کو ٹھہرنا ہے، دال کے اوپر پیش وقف کریں گے تو دال کے اوپر جزم آئے گا، ٹھیک ہے، اور دال کے اوپر جزم آتا ہے تو دال میں قلقلہ کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ وقف کریں گے تو دال کے اوپر پیش کو ہٹا دیں گے اور دال کے اوپر جزم پڑھیں گے، صمد، کیا پڑھیں گے صمد پڑھیں گے۔ اب دیکھیے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ کا مطلب اللہ، صمد مطلب بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ چلیے آگے، لم یلد، لم یلد، آسان آیت ہے، یہاں بھی آپ وقف کریں گے تو دال کے اوپر جزم ہے ہی تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، آپ میم میں بھی آپ گننا نہیں کر سکتے میم سیکنڈ میں، اور یہاں بھی آپ میم سیکنڈ میں گننا نہیں کر سکتے، دونوں جگہ میم سیکنڈ میں آپ اظہار کریں گے، میم میں گننا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یا کے ساتھ واو مدہ ہے تو واو مدہ میں آپ حضرات ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یو، اور واو مدہ کسی کہتے ہیں؟ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واو مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ اب آپ یہاں وقف کریں گے تو دال کے اوپر جزم ہے ہی تو بدلنے کی ضرورت نہیں، یہاں بھی دال میں قلقلہ ہوگا اور یہاں بھی دال میں قلقلہ ہوگا، اور میں نے آپ کو اوپر سمجھایا قلقلہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، لم یلد کا ترجمہ دیکھیے، لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ مطلب ترجمہ
آیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اب دیکھیے یہاں نون ساکن کو آپ نہیں پڑھیں گے، یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کو لام کے اندر ملائیں گے مگر غنہ نہیں ہوگا، مگر یہ نون ساکن کو آپ نہیں پڑھیں گے، کیوں کہ تشدید والے حرف سے پہلے جزم والا حرف آتا ہے تو جزم والا حرف نہیں پڑھتے، یہ نون ساکن کو آپ نہیں پڑھیں گے، کاف کو سیدھا لام سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اب یہاں بھی آیت آپ وقف کریں گے تو دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، وقف کریں گے تو دو پیش کی تنوین کو ہٹا دیں گے اور دال کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ جزم، تلفظ کیا بنے گا؟ احد، تلفظ کیا بنے گا؟ احد، اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مکمل آیت دیکھیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، آیت کا ترجمہ دیکھیے، ولم کا مطلب نہیں ہے، لہو اس کے، کفواً برابر، احد کا مطلب کوئی، ٹھیک ہے؟ کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو صورت سمجھ میں آئی ہوں گی، سمجھ میں آیا تو لائک کریں، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔